پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کتاب کا نام تاریخ ادب اردو، مصنف کا نام ڈاکٹر جمیل جالبی۔ تمہید: 19ویں صدی، صورتحال، سیاسی منظر، تہذیبی و معاشرتی رویے، تبدیلی کا عمل۔ 19ویں صدی کی دہلیز پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائیے تو معلوم ہوگا کہ برصغیر کا سارا نقشہ اور سارا منظر بدل گیا ہے۔ وہ ساری دیسی و بدیسی طاقتیں جو مغلیہ سلطنت کے ڈھیر پر 18ویں صدی میں سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، دم توڑ چکی ہیں، اور اب انگریز سارے برصغیر کے سیاہ سفید کا مالک ہے، اور ان کا اقتدار اعلیٰ کوہ ہمالیہ و نیپال سے لے کر راس کمبرن تک اور دریائے ستلج سے لے کر برہم پتر تک قائم ہے۔ تخت دہلی پر ایک اندھا، بے بس اور ناکام بادشاہ شاہ عالم ثانی آفتاب مطمئن ہے۔ کہتی ہے اسے خلق جہاں سب شہ عالم، کہتی ہے اسے خلق جہاں سب شہ عالم، شاہی جو کچھ اس کی ہے سو عالم پہ عیاں ہے۔ مصفی۔ 19ویں صدی اور اس کے ادب کی روح کو سمجھنے کے لیے ان سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی و فکری صورتحال کا سمجھنا اور جاننا ضروری ہے جن سے یہ صدی دوچار رہی ہے۔ 18ویں صدی، جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں، مغلیہ سلطنت کے ٹوٹنے پھوٹنے اور بے قابو ہونے کی صدی تھی۔ ٹیپو سلطان کی شکست و شہادت 4 مئی 1799 اس صدی کا وہ اہم ترین واقعہ ہے جس نے انگریز اقتدار کا راستہ کھول دیا۔ اسی کے ساتھ ٹیپو کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ سرنگا پٹم کو انگریزوں نے دل کھول کر لوٹا اور اس سلطنت کے حصے بکھرے کر کے بڑے حصے کو اپنے عملداری میں شامل کر لیا۔ کچھ حصہ نظام دکن کو اور کچھ راجہ میسور کو دے دیا، لیکن اگلے سال ہی یعنی 1800 عیسوی میں وہ حصہ جس سے نظام کی سلطنت ساحل سمندر تک پھیل گئی تھی واپس لے لیا، اور اس طرح نظام کی سلطنت پھر سے انگریزوں کی عملداری میں آ گئی۔ 13 مارچ 1800 عیسوی کو نامور مرہٹا سردار نانا فرنویس بھی وفات پا گیا اور دولت راؤ سندھیا اور جسونت راؤ ہولکر کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ پیشوا نے والزلی سے پناہ طلب کر لی۔ باجی راؤ نے انگریزوں کے ذیلی اتحاد کو تسلیم کر کے 31 دسمبر 1802 عیسوی کو معاہدہ بسین پر دستخط کر دیے۔ 6000 انگریز فوج پیشوا کے علاقے میں تعینات کر دی گئی۔ اس معاہدے سے راستے کا ایک بڑا پتھر بھی ہٹ گیا۔ 12 اگست 1803 عیسوی کو احمد نگر پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ 12 اکتوبر کو اسیر گڑھ پر، 15 اکتوبر کو برہان پور اور اسی سال بنڈیل کھنڈ پر قبضہ ہو گیا۔ 14 ستمبر 1803 عیسوی کو ظفر یاب انگریز افواج مغلوں کے مرکز دہلی میں داخل ہو گئیں اور مغلیہ سلطنت ہٹتے لال قلعہ کی 4 دیواری میں سمٹ کر محصور ہو گئی۔ مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی انگریزوں کا وظیفہ خوار ہو گیا اور انگریز ریزیڈنٹ امور سلطنت کی نگرانی کرنے لگا۔ یہ سب فتوحات اتنی آسانی سے ہنستے کھیلتے ہوئیں کہ خود فاتح بھی حیران رہ گیا۔ ولزلی نے کہا، پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ میرے سارے منصوبے اتنی تیزی سے فوری طور پر استحکام کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں گے۔ نمبر 1، نظام دکن پہلے ہی 1 ستمبر 1798 کو ذیلی اتحاد میں شامل ہو چکے تھے۔ 7 جنوری 1806 کو ہولکر نے بھی معاہدہ کر لیا۔ اس کے بعد تو معاہدوں کی ایک قطار لگ گئی۔ دولت راؤ سندھیا نے 5 نومبر 1817 عیسوی کو اور باجی راؤ دوم نے 3 جون 1818 کو انگریز سے معاہدہ کر لیا۔ وزیر ممالک نواب اسد دولہ 1797 میں وفات پا چکے تھے۔ انگریز نے ان کے متنبع بیٹے وزیر علی کو تخت اودھ سے معزول کر کے 12 جنوری 1798 کو نواب سعادت علی خان کو اس کی جگہ مسند نشین کر دیا۔ نئے معاہدے کے مطابق نواب سعادت علی خان نے خراج کی رقم بڑھا کر 76 لاکھ کر دی۔ الہ آباد کا صوبہ کمپنی بہادر کو دے دیا۔ 1805 عیسوی تک راجپوتانہ کی ریاستوں جے پور، جودھ پور، بھرت پور، ادے پور، بیکانیر وغیرہ نے انگریز سے معاہدہ کر لیا۔
ایک منٹ. سات رمضان مبارک 1221 ہجری بمطابق 19 نومبر 1806 عیسوی کو شاہ عالم ثانی بھی وفات پا گئے اور ان کی جگہ دوسرا وظیفہ خوار مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی 48 سال کی عمر میں تخت سلطنت پر متمکن ہو گیا. یہ بھی اپنے باپ کی طرح نام کا بادشاہ تھا. حسب دستور مولوی امام بخش صاحبائی دو نے تاریخ جلوس اور سکہ لے کر پیش کیا اور شعراء نے قصائد عرض گزار کیے، لیکن لفظوں کی روح مردہ ہو چکی تھی اور عشرت پرویز اور دولت و اقبال منہ تک رہے تھے. 1816 عیسوی میں کچھ فتح ہو گیا. 1818 عیسوی میں آخری مراٹھا سردار پیشوا باؤجی راؤ سے بھی معاہدہ ہو گیا. 1831 میں مہاراجہ میسور کی ریاست کا بھی خاتمہ ہو گیا. 1843 عیسوی میں سندھ اور گوالیار بھی فتح ہو گئے اور 1846 عیسوی میں کشمیر جلندھر بھی انگریزوں کے زیر نگی آ گئے. 1849 عیسوی میں پنجاب فتح ہو گیا اور اس کے بعد 1856 تک جھانسی، برار، تنجور اور اودھ بھی انگریزی سلطنت کا حصہ بن گئے. واجد علی شاہ کولکتہ پہنچے تو مٹیا برج میں نظر بند کر دیے گئے. 19ویں صدی انگریزی سلطنت کی توسیع و استحکام کی صدی ہے. اس میں ہمیں چاروں طرف تبدیلی کا احساس ہوتا ہے. پرانے ادارے بیٹھ رہے ہیں اور نئے ادارے ان کی جگہ لے رہے ہیں. اب سطح آب پر خانی جہاز چل رہے ہیں. بے تار برقی کے استعمال سے ذرا سی دیر میں خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جا رہی ہے. ریل گاڑی نے سفر کو آسان کر دیا ہے. حالات حرب میں بندوق عام ہو چکی ہے. عمرہ خنجر و کرولی کے ساتھ اب پستول بھی رکھتے ہیں. اکبر شاہ ثانی کے شہزادہ مرزا جہانگیر نے طیش میں آ کر برطانوی ریزیڈنٹ پر تماچا جھونک دیا تو انگریزوں نے نظر بند کر کے اسے الہ آباد بھیج دیا. ہوش آیا تو پتہ چلا کہ اب اقتدار ان کے پاس نہیں ہے. بادشاہ بے بس تھا، کچھ نہ کر سکا اور مرزا جہانگیر وہیں قید فرنگ میں مر گئے. انگریز فوج تربیت یافتہ اور جدید ترین آلات حرب سے لیس تھی. وہ قدم اٹھاتے تو سوچ سمجھ کر حکمت عملی کے ساتھ اٹھاتے. ہر طرف ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. سعادت یار خان رنگین نے لکھا ہے کہ انگریز لوگ جس طرف سے لڑنے کو جاتے ادھر سے منہ نہیں موڑتے اور جس مکان کا ارادہ کرتے اسے بن مارے زنہار نہیں چھوڑتے. دولت راؤ سندھیا نے ایک دن بھرے دربار میں سرداروں سے یہ بات کہی کہ یہ انگریز لوگ شیخ، سید، مغل، پٹھان جو چار قوم اشراف کی ہیں اور آبا و اجداد سے سپاہی ہوتی آئی ہیں، انہیں تو نوکر نہیں رکھتے اور اجلاف اور پاجی اور گنوار لوگوں کو نوکر رکھ کر اور ایک پلٹن تیار کر کے 10-10 20-20 ہزار اچھے لوگوں کی لڑائی مار دیتے ہیں اور آپ مار نہیں کھاتے. اس کا کیا سبب ہے؟ رنگین نے عرض کیا کہ جتنے فرقے دنیا میں ہیں اور وہ استاد سے ایک کسب کو حاصل کرتے ہیں اور اس کا پھل پاتے ہیں، مگر سپاہی لوگ جو اشراف ہیں وہ فن سپاہ گری میں بے استاد ہیں. باعث اپنی اشراف کے اور غیرت کے کسی کے شاگرد نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ کیا ہم کسی سے کم ہیں کہ اس کے شاگرد ہوں؟ وہ کون سی بات ہے کہ ہم کو نہیں آتی؟ پس یہ فرقہ جو بے استاد اور خود منڈا ہے، اس سبب سے اسے جس نہیں. اس واقعے سے اس معاشرے اور فرقے کی ذہنیت اور سوچ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ہندوستانی فوج غیر تربیت یافتہ تھی، صرف خاندانی روایت پر تکیہ کرتی تھی. کسی نئی چیز کو کسی سے سیکھنا اپنی شان کے خلاف جانتی تھی. سپاہی کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ ذرا سی ترغیب پر دشمن سے جا ملتا تھا. جنگ نامہ رنگین میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جنگ پٹن میں جب نواب مرزا محمد اسماعیل مرٹوں کا تعاقب کرتے کرتے بہت آگے چلے گئے تو مرٹوں کے سردار نے یہ افواہ پھیلائی کہ نواب مر گیا ہے اور اس کی فوج کو 6 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے کر اس کو اپنے ساتھ ملا لیا. جب نواب واپس آیا تو وہاں ایک بھی سپاہی موجود نہیں تھا. انگریز نے ہندوستان کو تلوار سے فتح کیا، لیکن ان تلواروں میں زیادہ تر تلواریں خود یہاں کے لوگوں کی تھی.
یہ زوال پذیر ڈوبتے معاشرے کا عام رویہ تھا۔ وہ کسب کو عیب جانتا تھا۔ ایک طرف پیدرم سلطان بودھ کا گھمنڈ، دوسری خود کو ترم خان سمجھ کر کسی نئی بات کو قبول نہ کرنے اور اپنی بات پر اڑ جانے کا مزاج، اور بغیر حکمت عملی کے میدان جنگ میں اترنے کے عمل نے سارے معاشرے کو بیرونی طاقتوں کی ضد میں لا کھڑا کیا تھا۔ معاشی بدحالی نے خود غرضی اور لالچ کو جنم دیا تھا اور مقصد اور اتحاد کو پارا پارا کر دیا تھا۔ یہی ذہنیت ساری زندگی کے اعمال میں نظر آتی ہے۔ جو فوج کسی علاقے پر قبضہ کرتی تو وہ لوٹ مار پر لگ جاتی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ سارے ہندوستان میں مرٹو نے جو تباہی مچائی تھی اور ظلم و تشدد کا جو بازار گرم کیا تھا، اس سے شدید نفرت کے ساتھ ان کا خوف اس درجہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا کہ مائیں مرہٹا سپاہی کا نام لے کر اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں۔ اس دور کی مختلف زبانوں کی لوریوں میں بھی ڈرانے کے لیے مرہٹے کا ذکر ملتا ہے۔ 19ویں صدی میں پسپائیت کا گہرا اثر بالخصوص مسلمانوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ حقیقت سے نظریں چرانا، عظمت ماضی پر زندہ رہنا، لکیر کے فقیر بن کر کسی نئے خیال کو قبول نہ کرنا ان کا طرز حیات تھا۔ اب رفتہ رفتہ سب کھل گیا تھا کہ اصل اقتدار کمپنی بہادر کے پاس ہے، لیکن دکھانے کے لیے نام کا بادشاہ ابھی تخت سلطنت پر براجمان ہے۔ انگریز حکمران خود بھی اس بات کو بادشاہ اور رعایا تک پہنچانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اکبر شاہ ثانی نے جب خلعت شاہی یہ دکھانے کے لیے کہ انگریز حکومت اب بھی مغلیہ تخت کے ماتحت ہے پوری ظاہری شان و شوکت کے ساتھ لارڈ منٹو کو بھیجی تو اس نے خلعت براہ راست قبول نہیں کیا۔ لارڈ ہیسنگز کے زمانے میں جب گورنر جنرل کا بادشاہ سے ملاقات کا مسئلہ پیدا ہوا تو بادشاہ نے اصرار کیا کہ گورنر جنرل رعایا کے ایک فرد کی حیثیت سے دربار میں حاضر ہو اور نظر پیش کرے۔ ہیسنگ اس پر راضی نہ ہوا اور ملاقات نہ ہو سکی۔ لارڈ ہیسنگ نے اس کا بدلہ یوں لیا کہ اودھ کے نواب وزیر کو بادشاہ کا خطاب دے دیا اور 1 کروڑ کی رقم اس خطاب کی قیمت وصول کی۔ اب دیکھیے کہ 15 سال کے بعد اکبر شاہ ثانی لارڈ ایمرسٹ کو یہ رعایت دی کہ اسے نظر سے مستثنی کر دیا اور دربار میں اسے کرسی بھی دی۔ بادشاہ دربار میں ذرا سی دیر ٹھہرے اور مزاج پرسی کے بعد چلے گئے۔ ایک بار جب بادشاہ اکبر شاہ ثانی ریزیڈنسی میں گورنر جنرل سے ملنے گئے تو ملاقات چند منٹ کے لیے ہوئی، لیکن اس ملاقات کے لیے بھی تخت شاہی وہاں بھیجا گیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح بے بصیرت ذہن زندگی کے مسائل طے کر رہا تھا۔ بادشاہ حقیقت سے آنکھیں چرائے ماضی کی عظمتوں میں گم تھا اور اسے بدلتے ہوئے منظر کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا، اور وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس کے پرکھوں نے عظمت یوں نہیں حاصل کی تھی۔ انگریزوں کی فتح و کامیابی کا اثر برصغیر کی دونوں بڑی قوموں پر مختلف ہوا۔ مسلمانوں کے نزدیک انگریز ان کا سب سے بڑا دشمن تھا جس نے سلطنت اور اقتدار ان سے چھین لیا تھا۔ وہ اس کے ہر فعل کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کے برخلاف ہندوؤں نے انگریزی اقتدار کو اس لیے خوش آمدید کہا کہ مسلمانوں نے یہی اقتدار ان سے چھینا تھا اور اب وہ حکمران نااہل و بد اعمال اور ناکارہ ہو چکے تھے۔ انگریزوں کا نظام 18ویں صدی کے مسلم نظام سے بہتر تھا۔ ہندوؤں کے لیے اس وقت یہ صرف حکمرانوں کی تبدیلی تھی۔ مسلمانوں نے اس لیے نئے مغربی تصورات اور انگریزی تعلیم کو مسلط کر دیا اور ہندوؤں نے اسے قبول کر لیا۔ جب کلکتہ کے عربی مدرسہ میں انگریزی زبان کو لازمی مضمون کے طور پر شروع کرنے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی اور 1834 عیسوی کے تنازع کا آغاز ہو گیا۔ لیکن اس کے برخلاف جب علوم قدیم کی تعلیم کے لیے کلکتہ میں سنسکرت کالج قائم کیا گیا تو ہندوؤں نے اس کی شدید مخالفت کی اور مطالبہ کیا کہ ان کے لیے انگریزی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ 10 جنوری 1817 عیسوی کو کلکتہ میں ہندو کالج کا قیام اسی زاویہ نظر کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس سے 19ویں صدی میں دونوں قوموں کے انداز نظر کا فرق واضح ہوتا ہے۔ نئے حکمرانوں کے زیر اثر دونوں قوموں کے انداز نظر میں بھی تیزی سے تبدیلی آنے لگی۔ مسلمانوں میں عظمت رفتہ کے شدید احساس نے، ہندوؤں میں اپنی اکثریت کے احساس نے دونوں کے سوچنے کے زاویوں کو بدل دیا۔ تبدیلی کے اس عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز حکمرانوں نے پرانے رومن فلسفہ حکمرانی لڑاؤ اور حکومت کرو ڈیوائڈ اٹ امپیرا
کے اصول پر عمل کیا۔ ممبئی کے گورنر لارڈ ایلفنسٹن نے 14 مئی 1859 کو لکھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو قدیم رومن اصول حکومت ہے اور یہی اصول ہمارا ہونا چاہیے۔ اب تک دونوں قوموں نے اپنے انداز نظر اور طرز فکر میں مصالحت اور ایک دوسرے سے قریب تر آنے کی خاطر بنیادی تبدیلیاں پیدا کی تھیں۔ مثلا ہندو نے اپنے مذہبی انداز نظر میں وسیع المشربی لیکن اپنی سماجی اخلاقیات میں تعصب اور کٹر پن کو شامل کر دیا، جبکہ مسلمانوں نے اسی قدر اپنے مذہبی خیالات میں کٹر پن لیکن اپنے معاشرتی طرز عمل میں وسیع المشربی کو داخل کر دیا۔ اسی سطح پر وہ ایک دوسرے سے قریب آئے تھے اور مسلمانوں کا دور حکومت انہی مسلسل قریب لایا تھا۔ راجہ رام موہن رائے نے کنگ کونسل کے سامنے جو بیان دیا، اس میں کہا تھا کہ عالی جہاں سابق مسلمان حکمرانوں کے دور میں اس ملک کے باشندے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یکساں حقوق کے مالک تھے اور وہ اعلیٰ ترین منصوبوں کے بہما وجوہ اہل تھے، جس میں افواج کی سپہ سالاری اور صوبوں کے حاکم کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ ان کا مذہب اور جائے پیدائش ہرگز رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ جیسے جیسے 19ویں صدی نے آگے کی طرف سفر کیا، انگریزی اقتدار کے زیر اثر تبدیلی کے اثرات واضح ہونے لگے۔ نظام تعلیم اور تعلیمی ادارے بدلنے لگے، عدالتی نظام اور قوانین بدلنے لگے، نئے سیاسی، سماجی، مذہبی، معاشی تصورات ابھرنے لگے اور معلوم ہونے لگا کہ اب نیا نظام پرانے نظام کی جگہ لے رہا ہے۔ یورپ میں حریت و آزادی، اخوت انسانی اور مساوات کے تصورات 18ویں صدی کی دین تھے۔ یہ اثرات فرنگی حکمرانوں کے ساتھ یہاں بھی پہنچے، لیکن حکمرانوں کے استعماری مزاج نے ان تصورات کو یہاں اس طرح پھلنے پھولنے نہیں دیا جس طرح وہ یورپ میں پھل پھول رہے تھے۔ نئے حکمران کے زیر اثر تبدیلی کا یہ عمل اس طرح شروع ہوا جس طرح مسلمان فاتحین کے آنے کے بعد برصغیر میں شروع ہوا تھا، اور ان اثرات نے یہاں سیاسی، سماجی، تعلیمی، مذہبی اور تہذیبی و فکری نظام کو تبدیل کر کے اسے ایک نئی صورت دی تھی۔ پہلے یہ واسطہ ہندو معاشرے کو مسلمانوں کے تصورات سے پڑا تھا، اب یہ واسطہ ہندو اور مسلمان دونوں کو اجنبی انگریز تصورات سے پڑا۔ سیاسی و تہذیبی سطح پر جب دو تصورات آمنے سامنے آتے ہیں تو عمل و رد عمل سے نئے تصورات ابھرتے ہیں جن میں وقت کے تقاضوں کی قوت شامل ہوتی ہے اور وہی صورت مقبول ہوتی ہے جو ان تقاضوں کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے۔ اسی کا نام نیا شعور ہے۔ یہی صورت 19ویں صدی میں یہاں بھی پیش آئی۔ سیاسی، معاشرتی، فکری، سماجی و معاشی تبدیلی کا سب سے بڑا ذریعہ تعلیم ہے۔ یہاں کے معاشرے میں یہی تبدیلی انگریزی تعلیم سے آئی۔ انگریز اقتدار اس تعلیم کے پیچھے تھا اور سمجھتا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو اپنے ڈھب پر لانے کے لیے یہی سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ہمارے پرانے نظام تعلیم میں حسب ضرورت اور وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی کرنے کے بجائے نئے حکمرانوں نے اسے مسترد کر دیا اور اپنے تصورات کے ساتھ ایک بالکل نیا نظام تعلیم جاری کیا۔ سب سے پہلے عیسائی مبلغوں نے یہاں اپنی درس گاہیں کھولیں۔ ہندوستانیوں اور عیسائی مبلغوں کے نزدیک اس تعلیم کے مقاصد جدا جدا تھے۔ مبلغوں کے نزدیک اس تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ طالب علم اس طرح یسوع مسیح کی تعلیمات سے واقف ہو سکے گا۔ ہندوستانیوں کے لیے یہ تعلیم ملازمت حاصل کر کے ملکی انتظام میں حصہ لینے کا ذریعہ تھی۔ لارڈ میکالے نے اپنے والد کو ایک خط میں لکھا کہ مجھے واثق یقین ہے کہ اگر تعلیم کے ہمارے منصوبے قبول کر لیے گئے تو 30 سال کے اندر بنگال کے موزے طبقوں میں سے ایک بھی بت پرست باقی نہیں رہے گا، اور یہ کام صرف علم اور غور و فکر کے فطری عمل سے کسی تبلیغی کاوش اور مذہبی آزادی میں ذرا سی مداخلت کیے بغیر ہی مؤثر ہو جائے گا۔ انگریزی تعلیم کے ساتھ ہی طلباء والٹیر، لاک، بیکن، ہیوم، ایڈم اسمتھ وغیرہ کے خیالات پر بحث ہونے لگیں۔ اس زمانے میں پروٹسٹنٹ مذہب کے تبلیغی تصور مسیحیت اور افادیت پسندی کی تحریکیں انگلستان میں زوروں پر تھیں۔ ان تحریکوں کے زیر اثر افادیت پسند تعلیم کے لیے کمپنی نے 1 لاکھ روپے کی رقم مختص کر دی۔ کچھ عرصے بعد فساد خلق کے ڈر سے اس پر عمل نہیں کیا گیا، لیکن 8 فروری 1824 عیسوی کے ڈسپیچ میں کمپنی کو
کے کورٹ آف ڈائریکٹر نے واضح طور پر روایتی تعلیم سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے لکھا کہ اس رقم کو مفید تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہندو دیو مالا کی بے معنی اور بے مقصد کہانیاں یا نصوص قرآنی پر انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کا عمل بھی تبلیغی تصور مسیحت اور تصور افادیت کا حصہ تھا۔ لارڈ ہارڈنگ کے زمانے میں 1844 عیسوی انگریزی زبان اور تعلیم ملازمت کے لیے ضروری شرط قرار دے دی گئی۔ ولیم بینٹک بھی افادیت پسند تصور تعلیم کا حامی تھا۔ میکالے انگریزی تعلیم کے ذریعے ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا چاہتا تھا جو رنگ و خون کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن ذرا ذوق، رائے، اخلاق اور ذہن کے اعتبار سے انگریز ہو۔ میکالے کے نزدیک دیسی زبانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ ولیم بینٹک نے 7 مارچ 1835 کو میکالے کی رپورٹ پر دستخط کر کے مہر توثیق ثبت کر دی۔ ٹیپو سلطان کی شکست و شہادت 1799 عیسوی کے بعد یہ دوسرا اہم ترین واقعہ تھا جس نے دیسی نظام تعلیم کا کم و بیش خاتمہ کر دیا۔ کمپنی بہادر کے 1854 عیسوی کے ڈسپیچ کے ذریعے جو انگریزی تعلیم کا نظام اور ڈھانچہ تیار کیا گیا تھا وہ کم و بیش آج تک جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد ہنٹر کمیشن نے 1882 عیسوی میں اس پر مزید اضافہ کر کے اس کی شکل و صورت متعین کر دی۔ ہندو اور مسلمان سب اسی تعلیم پر لگ گئے۔ سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک اسی طریقہ تعلیم کی علمبردار تھی۔ مسلمانوں نے اپنے نظام تعلیم کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے مدارس قائم کیا اور اسے ایک تحریک کی صورت دے کر سارے برصغیر میں پھیلا دیا۔ اس طرح اب دین اور دنیا الگ الگ ہو گئے۔ یہ صورت اسی طرح آج تک برقرار ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اقلیت، افادیت اور فردیت کے تصورات سارے یورپ کے ذہن پر چھائے ہوئے تھے۔ یہ تصورات عقیدے پر دلیل کو ترجیح دیتے تھے اور انسانی ضمیر، سماجی انصاف اور سیاسی حقوق کو اہمیت دیتے تھے۔ ان تصورات نے ہندوستان کے نئے ذہن کو بھی متاثر کیا۔ انگریزی اقتدار اور نئی تعلیم کے ساتھ لوگوں کا سماجی اور مذہبی انداز نظر بدلنے لگا۔ مسلمانوں نے خود کو چونکہ اس نظام سے الگ کر لیا تھا اس لیے ہندوؤں کے ہاں یہ اثرات زیادہ اور پہلے نمایاں ہوئے۔ ہندو کے لیے انگریزی تعلیم حاصل کرنا اس لیے بھی سہل تھا کہ مسلمان حکمرانوں کے دور حکومت میں وہ فارسی تعلیم حاصل کرتے رہے تھے۔ اب بدلے ہوئے منظر میں وہ فارسی کے بجائے انگریزی زبان و تعلیم حاصل کرنے لگے۔ غالب نے اپنے ایک خط 1856 عیسوی بنام یوسف علی خان عزیز میں لکھا ہے کہ انگریزی زبان نے بنگالے میں 100 برس اور دلی اکبر آباد میں 60 برس سے رواج پایا۔ ان نئے تفسیرات کے زیر اثر نئی نسل کا ذہن بھی بدلنے لگا اور اپنی تہذیب اور اپنے مذہب کے بارے میں بھی نئے نئے سوال اٹھنے لگے۔ راجہ رام موہن رائے دیوتاؤں کی کثرت کے بجائے توحید کے قائل تھے۔ انہوں نے بیواؤں کی دوسری شادی پر مذہبی پابندی، ستی کی رسم اور ذات پات کے نظام کو بھی رد کیا۔ توحید کے مسئلے پر ان کی فارسی تصنیف تحفۃ الموحدین اسی نقطہ نظر کو پیش کرتی ہے۔ راجہ رام موہن رائے کا برجو موہن سماج 1828 عیسوی ہندو مذہب کی اصلاح کی تحریک ہے۔ مسلمانوں میں وہابی تحریک اور سید احمد شہید کی تحریک بھی اسی صدی میں پروان چڑھی۔ 19ویں صدی میں چاروں طرف حرکت اور تبدیلی کا احساس ہوتا ہے۔ ہر طرف نئے خیالات سر اٹھا رہے ہیں اور ہمارا روایتی معاشرہ ٹوٹ کر نئی صورتوں کا خوگر ہو رہا ہے۔ ایک طرف مذہبی تحریکیں سر اٹھا رہی ہیں اور اس کے ساتھ اصلاح احوال اور اصلاح رسوم کی تحریکیں بھی تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں۔ ہندو اور مسلمان دونوں کے ہاں سماجی اصلاح کا عمل مذہبی تحریک کا بنیادی جذب تھا۔ ہندوؤں میں عورت کا سماجی مرتبہ، نابالغ بچوں کی شادی، بیواؤں کی دوسری شادی پر سماجی پابندی، ذات پات کے محدود دائرے میں شادیوں کا دستور، بیرون ملک کا سفر، ذات پات کا رواج وہ اصلاح طلب پہلو تھے جن کی طرف مسلحوں کی نظریں اٹھ رہی تھیں۔ ہندوؤں میں لڑکیوں کی پیدائش بدشگونی سمجھی جاتی تھی اور اکثر قبائل میں انہیں پیدائش کے وقت ہی ٹھکانے لگا دیا جاتا تھا۔ عورتیں لڑکیوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں یا سرے پستان افیم کا لیپ کر لیتی تھیں تاکہ بچی زہر خوری سے مر جائے۔
महाराजा रंजीत सिंह के बेटे महाराजा दिलीप सिंह ने बताया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसकी बहनों को एक बोरे में बंद कर दिया बर्द कर दिया गया। औरत शौहर के मरने के बाद शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन मर्द ज़िंदगी में जितनी चाहे शादी कर सकता था। ये आम ख्याल था कि तालीम याफ्ता औरत का शौहर मर जाता है और वो बेवा हो जाती है। ये दस्तूर भी आम था कि बीमार को मरने के लिए दरिया गंगा पर ले जाते थे और निचले धड़ तक इसे पानी में खड़ा कर देते थे। मालाबार के नहरों में एक औरत बैक वक्त कई शौहर रखती थी। मदरवा की तोलियास फ़िरके में भाइयों, चचाओं और भतीजों के लिए एक ही मुश्तरक बीवी होती थी। मशरकी मैसूर में एक ज़ात वाले जब अपनी बड़ी बेटी की शादी करते तो इसकी माँ 2 अंगुलियों को छिदवा लेती थी। जब कोई शदर या नीच ज़ात का आदमी या औरत किसी ब्राह्मण या ऊंची ज़ात वाले से मिलता तो जिस्म के ऊपर का हिस्सा नंगा कर लेता। मंदिरों में इस किस्म की इबादत आम थी, जैसे आग पर चलना, इबादत के वक्त गालों या होंठों या ज़बान को लोहे या चांदी के तार से बंधाना। हिंदुओं के मुतालबे पर 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को रस्म सती पर बंगाल में पाबंदी लगा दी गई और 1856 ईस्वी में हिंदू बेवाओं की दूसरी शादी का कानून भी मंजूर हो गया। हिंदू अंग्रेज़ी तालीम के ज़रिए इस्लाह रसूम की तरफ आए और बुर्ज मोहन समाज से इस्लाह की बुनियाद पड़ी, लेकिन मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम से दूर रहकर अपनी मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेकर इससे नतीजे पर पहुँचे कि जब तक फ़र्द व मुआशरा की इस्लाह नहीं की जाएगी और किरदार व अमल को नुकसान पहुँचाने वाली रसूम को तर्क न किया जाएगा, वो दोबारा अपनी अज़मत रफ्ता को हासिल नहीं कर सकते। इसमें सर सैयद और उलमाए बुज़ुर्गान दीन सब एक ज़बान थे। इसके अलावा वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जज्बा जहाद को ज़िंदा किया जाए। सैयद अहमद शहीद 1786 ईस्वी तक 1831 ईस्वी की तहरीक जहाद और इस्लाह रसूम इसी अंदाज़ फ़िक्र से वजूद में आई। ज़िंदगी को संवारने के लिए ये दोनों पहलू 19वीं सदी में मुसलमानों पर छाए रहे। तहरीक जहाद के असरात और उर्दू शायरी पर भी पड़े और ये असरात मौज़ूए सुखन बनकर मुसफ़ी, नासिक, आतिश, गालिब, मोमिन, शिफ्ता, फ़ज़ल हक़, खैर आबादी वगैरह सब के यहाँ नज़र आते हैं। 19वीं सदी में तहरीक जहाद के किस तरह मौज़ूए सुखन बनी। ख्वाजा मंजूर हुसैन मतूफ़ी 1986 ने इसका गहरा और तफसीली मुताला अपनी इसी नाम की किताब में किया है। इस्माइल शहीद की तहरीक इस्लाह भी इस रुझान की तर्जमान है। सैयद अहमद शहीद ने इस्लाह का आगाज़ अपने घर से किया और अपनी बेवा खाला का दूसरा निकाह कराया। हिंदुओं और इनके ज़ेर असर मुसलमान शरफा में भी इसी ज़माने में ये बात सख्त मायूब समझी जाती थी। उन्होंने मुसलमानों में पीर परस्ती, सवियम, चहलम, बरसी, शादी ब्याह की हिंदवानी रस्में, बेजा इसराफ वगैरह का भी दफ़इया किया। मुशरकाना अक़ायद बिदआत के ख़िलाफ़ भी जिहाद किया और इन तोहमात को रद्द किया जो अवाम ख़ास सब में राइज थे और जिनकी तफसील इस्माइल शहीद की तसानीफ़ तक़वियतुल ईमान और तज़कीरुल अख़वान में दर्ज है। मसलन इस ज़माने में लोग मुश्किल वक्त पड़ने पर इमामों, शहीदों, फरिश्तों, परियों को पुकारते और इनकी कसमें खाते थे। शेख सिद्धू, मियाँ ज़री ख़ान, मियाँ सदर जहाँ, पीर हटेले, नन्हे मियाँ चहलतन को मुश्किल के वक्त पुकारा जाता था और नियाज़ दिलवाई जाती थी। किसी के नाम की बद्धी पहनाते थे, पाँव में बेड़ी डालते थे, किसी के नाम पर जानवर करते थे, किसी के नाम की चोटी रखते थे। हज़रत बीबी की सहनक किसी मर्द, लोंडी या और ऐसी औरत को जिसने दूसरा खुस्म किया हो नहीं खिलाते थे। शाह अब्दुल हक का तोशा हुक्का पीने वाले को नहीं खिलाते थे, ये तोशा सिर्फ हलवा होता था। शाह मदार की नियाज में सिर्फ मलेदा होता था। इस तरह बू अली कलंदर की सहमनी असहाब कहफ की गोश्त रोटी पर नियाज दिलवाने का आम रिवाज था। शेर वहाँ घर, सितारा, पेशवानी, घोड़ा और
कल जबी औरत नामुबारक समझे जाते थे। औरत का ज़्यादा महर बांधना, शादी में बेजा खर्च करना, सोग में बैठना, सिर्फ फिर सफ़र के महीने के 13 दिनों को नामुबारक समझना सब का दस्तूर अमल था। मियाँ शाह दरिया शाह सिकंदर को नूरी शहज़ादा कहा जाता था। सादत यार खान रंगीन के दीवान रेख्ती में इनके हवाले आए हैं। शाह आलम सानी के ज़माने में लाल किला में मुतअद्दिद रसूम बाकायदगी से मनाई जाती थी, जिनमें आखिरी चारशंबा की नियाज में बाग की सैर की जाती थी, छल्ले बांटे जाते थे, राग रागनियाँ सुनी जाती थीं और मुबारक दी जाती थी। बसंत मनाया जाता था जिसमें फूलों का गड़वा बनाकर सर पर रख कर लाया जाता था, फूलों से खेला जाता था, श्रृंगार करके पीले कपड़े पहने जाते थे, गाना बजाना होता था और मुबारक दी जाती थी। होली, दिवाली, रुत जगा, साचक, सरस्वती का पूजन, मेहंदी, गौसल आज़म, नौरोज़ का जश्न मनाया जाता था। शाह आलम सानी आफ्ताब की तसनीफ़ नादिरात शाही में ज़िक्र आया है। 19वीं सदी में छापे खाने के आम रवाज ने तबाअत की ऐसी सहूलत पैदा कर दी जिनका इससे पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं और सिर्फ़ एक महदूद हल्के तक पहुंच सकती थीं। ईसाई मुबल्लिगीन ने गोवा और मालाबार में 18वीं सदी में छापा खाने लगा लिए थे, लेकिन बंगाल में सरामपुर के मकाम पर 1800 ईस्वी में पहला छापा खाना लगा। छापे खाने के रवाज से तसनीफ़ व तालीफ़ के काम ही में नहीं बल्कि अखबार, रसायल व जरायद और कुतुब की इशाअत की रफ्तार भी तेज़ होगी। 19वीं सदी में पहली मरतबा प्रेस के क़वानीन वज़े हुए। बरतानिया के अखबारों के बरखिलाफ़ बरसगीर में आज़ादी नहायत महदूद थी और इसकी वजह ये बताई जाती थी कि हिंदुस्तान में चूँकि ऐसी नुमाइंदा हुकूमत कायम नहीं है जो आवाम की तर्जुमानी और नुमाइंदगी करती हो, इसलिए हुकूमत पर किसी किस्म का कंट्रोल नहीं रखते। हुकूमत हिंद के पास मुस्तआर अख्तियार है जो इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने दी है, इसलिए यहाँ प्रेस को वो आज़ादी नहीं दी जा सकती जो इंग्लिस्तान में प्रेस को हासिल है। इस बहाना वसियार की वजह से पूरे बरतानवी दौर में यहाँ का प्रेस सख्त कवानीन का शिकार रहा। हिंदुस्तान में अखबार, रसायल, हफ्त रोज़ा, माहनामा वगैरह तस्वुरात भी इस सदी में पैदा हुए जो इजहार ख्याल का मुझसे ज़रिया बन गए। जब इस दौर का नौजवान अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता तबका प्रेस में आया तो हुर्रियत व आज़ादी की इन तस्वुरात के साथ आया जिनकी तालीम इसने स्कूल कॉलेज में पाई थी। इसकी वजह से हुकूमत और प्रेस हमेशा एक दूसरे से मुतसादिम रहे। लॉर्ड डिफरेन इस आज़ादी से इतना आजिज़ था कि इसने लॉर्ड क्रॉस के नाम अपने ख़त मोरखा 23 नवंबर 1886 ईस्वी में दारुल हुकूमत को कोलकाता से मुंतकिल करने की तजवीज़ पेश करते हुए लिखा। मालूम होता है कि बंगाली प्रेस पर ऐसे बुज़दिल, खबीस, बातिन लोग हावी हैं जिन्हें ये भी पता नहीं है कि हकीकत क्या है। मुझे तो यूँ लगता है कि हम जिस कदर जल्द दारुल हुकूमत को यहाँ से मुंतकिल कर दें इतना ही बेहतर है। अनकोट। 19वीं सदी में तब्दीली के इस अमल में नई इजादात ने भी माशरे पर गहरे असरात मुरतब किए। छापे खानों ने किताबों, अखबारात, रसायल की सूरत में फ़र्द को मुतासर करके राय आमा की तश्कील में मदद दी। रेल गाड़ी ने तेज़ रफ्तार को तेज़ करके फासलों को कम कर दिया। इसी के साथ सफ़र का रुझान बढ़ गया। सड़कों की तामीर का काम भी इसी सदी में तेज़ हुआ। डाक का पहले इससे बेहतर निज़ाम वजूद में आया। अंग्रेज़ कल्चर के असरात फ़न तामीर पर भी पड़ने लगे और मकानों के हुलिये बदलने लगे। वज़ीरुल ममालिक नवाब सादत अली ख़ान ने लखनऊ में अंग्रेज़ी वज़ा की कोठियाँ तामीर करवाई। अंग्रेज़ी लिबास मकबूल होने लगा। आला तबके में दस्तरखान के साथ मेज़ कुर्सी का इस्तेमाल भी बढ़ने लगा। दीवान खाने नए अंदाज से सजने लगे। तांबे पीतल के बर्तनों के साथ चीनी के बर्तनों का रिवाज व इस्तेमाल भी आम हो गया। आला तबका ख़ुद को अंग्रेज़ जैसा बनाने की कोशिश में इनके तौर अतवार अख्तियार करने लगा। मुग़लों ने जो निज़ाम यहाँ राइज किया था इससे यकजहती पैदा होती थी और देखने वालों की नज़र में यहाँ के बाशिंदों के तर्ज़ अमल में यकसानियत और तर्ज़ फ़िक्र में मुवासलत पैदा होकर एक मुत्तहद हिंदुस्तानी कौमियत का तस्वुर उभरता था। मुग़लों ने पुराने निज़ाम को नई ज़िंदगी देकर इसे मौसर बनाया था। मुग़ल बादशाह अब बहर के
بادشاہ نہیں تھے، وہ پوری طرح یہیں کے باشندے ہو چکے تھے۔ ان کا کلچر ایران و توران، وسطی ایشیا اور عربوں کے کلچر سے مختلف تھا۔ ہندو عورتوں سے شادیوں نے انہیں بدل کر یہیں کا بنا دیا تھا۔ اس سارے دور میں ہندوستان کی ساری دولت یہیں رہی، یہیں خرچ ہوئی اور یہیں لگی۔ انگریزوں نے اس کے برعکس عمل کیا، وہ یہاں کی دولت سمیٹ کر انگلستان لے جاتے رہے اور ہندوستان کی قیمت پر برطانیہ عظمیٰ کی تعمیر ہوتی رہی۔ فکری سطح پر بھی ہندو اور مسلمان دونوں میں یہ انداز نظر مشترک تھا کہ انسان کو چاہے کہ وہ خدا اور اس کے بندوں سے محبت کرے، نیک سادہ زندگی بسر کرے۔ ان دونوں کے انداز نظر میں یہ بات مشترک تھی کہ دنیا رنج و محن کی جگہ ہے، خدا ہی بزرگ و برتر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، مقدر کا لکھا ہوا اٹل ہے، وہ ہمیشہ پورا ہوگا۔ دونوں پیر و مرشد یا گرو سے رشد و ہدایت لے کر زندگی بسر کرتے تھے۔ ہندو میں کبیر، نانک، چینتنیا، گیان دیو کے سلسلے قائم تھے۔ مسلمانوں میں چشتیہ، نقش بندیہ، قادریہ، سروردیہ، شتاریہ وغیرہ سلسلے قائم تھے۔ ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے کہ ہندو مسلمان دونوں معرفت نفس حاصل کرنے کے لیے طریقت کے پیروکار تھے۔ ظاہر پرستی انسانوں کے درمیان امتیاز و تفریق دونوں برا جانتے تھے۔ ہندو اور مسلمان دونوں میں بہت سی مشترک رسمیں پیدا ہو گئی تھیں، جیسے شادی بیاہ کی بہت سی رسمیں مشترک تھیں، بچہ کی پیدائش اور مکتب کی رسمیں بھی مشترک تھیں۔ دونوں کے متعدد مشترک میلے اور تہوار تھے۔ ان کی توہمات، ورزشیں، کھیل کود، آلات حرب، رہن سہن کے رنگ ڈھنگ ملتے جلتے تھے۔ سب بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کا لحاظ کرتے تھے۔ مغلوں کے دور میں سنسکرت کی متعدد کتابیں فارسی میں ترجمہ ہوئیں، جن میں وید، اپنشد، بھگوت گیتا اور پران وغیرہ شامل ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی مادری زبان ترک کر دی تھی اور یہیں کی زبانیں اختیار کر لی تھی۔ خانگی زندگی، گھر گرہستی، لباس، زیورات، اسلحہ وغیرہ میں ہندو مسلمانوں میں فرق کرنا مشکل تھا۔ انگریزوں کے اقتدار تک فارسی زبان دفتری زبان تھی، جسے ہندو مسلمان دونوں جانتے اور استعمال کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ہندوی یا ہندی، جو اردو کا اصل نام ہے، عام و مشترک زبان کے طور پر بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اگر انگریز درمیان میں نہ آتا اور لڑاؤ اور حکومت کرو پر امر پیرا نہ ہوتا تو یہ اشتراک رواداری کے ساتھ باقی و برقرار رہتا اور برصغیر کا بہت بھلا ہوتا۔ اردو زبان کی باقاعدہ ادبی تاریخ یوں تو 15ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے اور اس کے سرے سے اس سے پہلے کی صدیوں سے بھی جا ملتے ہیں، لیکن 18ویں صدی تک اردو ممتاز ادبی زبان کے طور پر سارے ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔ میر، سودا، خواجہ درد وغیرہ اسی زبان کے شاعر ہیں۔ 19ویں صدی میں اس زبان نے غیر معمولی ترقی کی اور یہ ایک خوبصورت، شائستہ، معیاری اور پر اثر ادبی زبان کے طور پر برصغیر کی ساری دوسری زبانوں سے ممتاز اور زیادہ تر ترقی یافتہ ہو گئی، اور فکشن کے ساتھ مذہبی، تاریخی، فلسفیانہ اور سائنسی علوم کا ذریعہ اظہار بھی بن گئی۔ اردو زبان کے ادبی و علمی کارناموں اور نظم و نثر کی تخلیق کے اعتبار سے 19ویں صدی میں ایک عظیم صدی ہے۔ اب یہ سارے برصغیر کی عام زبان بن گئی تھی، جسے بادشاہ و وزیر سے لے کر حقیر فقیر تک بولتے اور برتتے۔ بدلے ہوئے سیاسی منظر میں اب اردو نے فارسی کی جگہ لے لی تھی۔ موصفی نے لکھا ہے، رواج شعر فارسی اور ہندوستان بے نسبت ریختہ کم است اور ریختہ ہم فی زمانہ بپا اعلیٰ فارسی رسیدہ۔ اس صدی میں اتنا ادب تخلیق ہوا کہ کسی دوسری صدی میں نہیں ہوا تھا۔ لغات اور اردو قواعد عیسائی مبلغین کی ضرورت تھیں اور انہوں نے اس سلسلے میں نمایاں خدمات انجام دی۔ جب فورٹ ولیم کالج میں کتابوں کی تصنیف و تالیف کا کام شروع ہوا تو اس سے پہلے اردو زبان میں نثر کی تصانیف مخطوطوں کی صورت میں موجود تھیں۔ ناگری ہندی باقاعدہ ادبی زبان کی حیثیت سے ابھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ خود بنگالی زبان بھی ابھی تک نثر کی روایت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ آر.سی. مجمدار نے لکھا ہے کہ 19ویں صدی سے پہلے بنگالی زبان میں نثری ادب کا وجود نہیں تھا۔ بنگالی زبان کا نثری ادب در حقیقت کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کے قیام سے 1800 عیسوی میں شروع ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اردو میں قابل ذکر متعدد کتب نثر میں موجود تھیں، جن میں شاہ عالم ثانی کی عجائب القصص کے علاوہ تنقیدی نثر میں سید ابو الولی عزلت
مرزا جان تپش اور محمد باقر آگاہ ویلوری کی تحریریں۔ مذہبی تصانیف میں شاہ عبد القادر کا موضوع القرآن، شاہ مراد سنبھلی کی تفسیر مرادیہ اور فضل علی کی کرب الکتھا، اور تاریخی تصانیف میں رستم علی کی قصہ و احوال روہیلہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ 19ویں صدی میں اردو زبان میں لکھنے والے سارے برصغیر کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ اگر تاریخ تعصب کی عینک سے نہ دیکھا جائے تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ کھڑی بولی کا جو کینیڈا اردو نے وضع کیا تھا اور جس تخلیقی توانائی سے مختلف زبانوں کے اثرات کو اپنے وجود میں جذب کر کے ایک شائستہ روپ دیا تھا، وہ اردو اور صرف اردو کا روپ تھا، جسے 19ویں صدی تک لفظ ہندی سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اس روپ میں کھڑی بولی کے علاوہ پنجابی، ہریانوی، اودھی، بھوجپوری، گلدھی، بندیلی، فارسی، عربی، ترکی، مراٹھی وغیرہ کے اثرات اور لہجے ایسے جذب ہو گئے تھے کہ ایک خوبصورت لہجہ، شائستہ روپ اور قوت اظہار پیدا ہو گئے تھے۔ 19ویں صدی میں ناگری ہندی نے اردو کے جو اب تک خود ہندی کے نام سے موسوم کی جاتی تھی اسی روپ اور کینڈے کو اختیار کر کے اس میں سنسکرت کے الفاظ شامل کر دیا اور اسے دیوناگری رسم الخط میں لکھ کر ہندی کا نام دے دیا۔ 19ویں صدی میں ہندی اور ریختہ کے ساتھ اردو کا لفظ بھی عام ہونے لگا۔ اردو زبان کے لیے ہندی کا لفظ صدیوں سے مسلسل استعمال ہوتا رہا ہے۔ 1857 عیسوی سے پہلے جب ہندی کا لفظ زبان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس سے ہمیشہ مراد یہی اردو زبان لی جاتی رہی ہے جس میں میں یہ سطور لکھ رہا ہوں اور جو آج عرف عام میں اردو کے نام سے موسوم ہے۔ محمد اوفی نے لباب اللباب میں لکھا ہے کہ کوٹ اور اسا دیوان سات یکے ب تازی ویکے ب پارسی ویکے ب ہندوی انکوٹ۔ امیر خسرو 1253 عیسوی تا 1325 عیسوی نے غزوۃ الکمال کے دیباچے میں مسعود سعد سلمان 1046 عیسوی تا 1121 عیسوی کے بارے میں لکھا ہے۔ اما سہ دیوان و عبارت عربی و فارسی و ہندی است۔ غزوۃ الکمال کے اس دیباچے میں امیر خسرو نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ جزو چند نظم ہندی نظر دوستاں کردہ شدہ است۔ میرانجی شمس الاشاق متوفی 971 ہجری کے ہاں شہادت التحقیق میں یہ شعر ملتا ہے: یہ ہندی بولوں سب اس ارتوں کے سبب۔ شاہ برہان الدین جانم اپنی زبان اردو کو ہندی کہتے ہیں، جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے: عیب نہ راکھیں ہندی بول، مانی تو چکھ ویک دندھول۔ شیخ بہادر باجن 1388 عیسوی تا 1506 عیسوی خزائن رحمت اللہ میں لکھتے ہیں: در ذکر شعر کے معقول این فقیر است بزبان ہندوی جکری خواند۔ سب رسم مولا وجوی اپنی زبان کو زبان ہندوستان کہتے ہیں۔ سید اشرف بیابانی 864 ہجری تا 935 ہجری نوسرخار میں لکھتے ہیں: بازاں کیتا ہندوی میں قصہ مقتل شاہ حسین۔ 18ویں صدی میں اردو کے عظیم شاعر محمد تقی میر کہتے ہیں: کیا جانو لوگ کہتے ہیں کہ کس کو سرور قلب آیا نہیں ہے لفظ یہ ہندی زبان کے بیچ۔ شاہ عبد القادر نے 18ویں صدی میں ترجمہ قرآن مجید 1205 ہجری اردو میں کیا تو لکھا: بعد حمد و صلات کے اس بندہ عاجز عبد القادر کو خیال آیا کہ ہندی زبان میں قرآن شریف کو ترجمہ کرے۔ سید سلمان ندوی نے لکھا ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب کے زمانہ تک اردو کا نام ہندی متعارف تھا۔ سر سید نے آثار سنادید کے طبع اول 1847 عیسوی میں اردو کے لیے ہندی کا لفظ استعمال کیا اور اسی کو ہندی کہتے ہیں۔
ہندی والوں نے اس لفظ پر ایسا قبضہ کیا کہ آپ کو اس نام پر سے ملکیت کا دعویٰ اٹھا لینا پڑا۔ ان شواہد سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 500-600 سال کے عرصے میں لفظ ہندی زبان کے معنی میں اردو زبان کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ 1857 عیسوی کے بعد ہندی کا لفظ اردو کے اس لسانی اور نحوی روپ کو کہا جانے لگا جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اور فارسی رسم الخط میں لکھی جانے والی زبان کو اردو کہا جانے لگا۔ وہ زبان جو شاہی قلعے میں بولی جاتی تھی اردو معلیٰ کہلاتی تھی۔ جب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ شاہی ختم ہوئی تو معلیٰ کا لفظ خارج ہو گیا اور صرف اردو لفظ زبان کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ بول چال کی سطح پر یہ دونوں زبانیں آج بھی ایک ہیں، ان کی ترکیب نحوی بھی ایک ہے۔ 1992 عیسوی میں کنیا کماری کے ساحل کی ایک چٹان پر کھڑے ہوتے میں اور ضیاء جلندری ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ پاس ہی پانی میں پیر لٹکائے ہوئے ایک لڑکی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ ہندی میں باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹی، اردو میں کر رہے ہیں۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی اور پانی سے کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ دلی کے دوردرشن پروگرام سے پہلے جب چہرے اور سر کی چمک کم کرنے کے لیے پاؤڈر لگایا جا رہا تھا، مشاط میک اپ مین نے کہا آپ بہت میٹھی دل بھاتی اور ستھری ہندی بولتے ہیں، آپ کی ہندی بہت میٹھی ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں اردو بول رہا ہوں۔ یہی بنا بنایا ترقی یافتہ شائستہ دل بھاتا اور اردو روپ دیوناگری ہندی نے لے لیا۔ اس میں سنسکرتی الفاظ شامل کر کے اسے اردو کا پرانا نام ہندی دے دیا۔ انگریزی اقتدار نے اس لسانی اختلاف کو ہوا دی تاکہ ہندو مسلمان ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں اور لڑاؤ اور حکومت کرو کے قدیم رومن اصول کے عین مطابق ان کی حکومت مستحکم و دائم رہے۔ 19ویں صدی میں ہندو و مسلمان کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کا یہ عمل فورٹ ولیم کالج 1800 عیسوی سے ایک منصوبے کے تحت شروع ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ کامیاب ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ ہندو مسلمان اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ایک ہی زبان کو اردو اور ہندی کے کہنے کے بجائے اسے ہندوستانی کہا جائے اور یہ دونوں رسم الخطوں میں لکھی جائے، جو فی الواقع اردو ہندی کا تنازع کا واحد بہترین حل تھا۔ یہ آج بھی ممکن ہے۔ واضح رہے کہ اردو زبان کے لیے ہندوستانی کا لفظ استعمال کے اعتبار سے لفظ ہندی سے بھی قدیم تر ہے۔ تاریخ فرشتہ میں عادل شاہ ثانی والی بیجر پور کے متعلق لکھا ہے کہ تابع ہندوستانی متکلم نظمی شد۔ شاہجہان کی تاریخ بادشاہ نامہ میں ہے نغمہ سرایان ہندوستانی زبان۔ ایس کے چٹرجی نے لکھا ہے کہ تقریباً 1850 عیسوی سے وہ نثری اسلوب جس کا للو لال جی 1763 عیسوی تا 1835 عیسوی سادل مترا اور دوسروں نے آغاز کیا تھا، رفتہ رفتہ متعین ہو گیا۔ اس اسلوب پر اردو کے سادہ و پرکاری نثری اسلوب کا بےحد گہرا اثر تھا۔ 1850 عیسوی سے 1870 تک خود ہندی والے پس و پیش میں مبتلا تھے اور ہندی زبان کے بارے میں پر یقین نہیں تھے۔ اس کے بعد بنارس کے ہریش چندر نے 1846 تا 1884 عیسوی جو عرف عام میں بھارت انڈو ماہ ہند کہلاتے تھے، دیوناگری ہندی کو آگے بڑھانے کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1875 عیسوی میں جب آریہ سماج وجود میں آیا تو پرچار کے لیے اس کے بانی دیانند سرسوتی نے ہندی کے اسی روپ کو سارے ملک میں استعمال کیا۔ اردو کی عظیم افسانہ نگار منشی پریم چند 1880 تا 1936 عیسوی نے اردو اور ہندی دونوں رسم الخط میں لکھا اور دونوں زبانوں میں ان کی حیثیت آج بھی مسلم ہے۔ یورپ میں 19ویں صدی انقلاب فرانس کی بنیادی تصورات سے روشن تھی۔ جیسے جیسے یورپی اقوام دوسرے ممالک پر قبضہ کرتی گئیں، یہ تصورات بھی نئی تعلیم اور اشاعت کی سہولتوں کے ساتھ ان مقبوضہ ممالک میں بھی سامنے آتے گئے۔ اس وقت اقلیت، تشکیک، افادیت، فردیت کے تصورات اہل انگلستان کے ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے۔ ہندوستان میں ان کی گونج سنائی دینے لگی۔ یہاں بھی انگریزی
داں طبقہ عقیدے پر عقل کی برتری کا پرچار کرنے لگا اور یہاں بھی فرد کی ضمیر کا مسئلہ اہمیت اختیار کرنے لگا۔ سماجی انصاف، سیاسی حقوق اور تعلیمی رسما کے تصورات بھی تعلیم یافتہ طبقے میں پھیلنے لگے، لیکن جیسے آزادی اظہار کے معنی انگلستان میں اور تھے اور ہندوستان والوں کے لیے اور تھے، اسی طرح یہ تصورات بھی کچی پکی صورت میں ہی سامنے آئے۔ اسی صدی میں افادیت، اقلیت، نیچر اور مذہب کی نئی تعویل کے تصورات بھی یہاں مقبول ہونے لگے۔ سر سید احمد خان نے جو کچھ عملاً کیا وہ انہی تصورات کا اثر تھا۔ ان اثرات سے سر سید احمد خان نے 1857 کے بعد کی صورتحال کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو قدیم منجمد تصورات کے دلدل سے نکال کر جدید دور میں لا کھڑا کیا۔ 19ویں صدی میں یہ تبدیلیاں ایک طبقے میں تو ضرور پیدا ہوئیں، لیکن تعلیم عام نہ ہونے کی وجہ سے یہ عوام تک نہ پہنچ سکیں۔ زرعی نظام میں مداخلت اور تبدیلی کی وجہ سے عوام کی معاشی حالات درجہ خراب ہو گئی۔ وہ خوشحالی جو سارے انتشار کے باوجود مغلیہ دور میں تھی، اب تیزی سے مفقود ہوتی جا رہی تھی۔ گاؤں کا نظام بھی انگریزوں کی استعمار پسندانہ حکمت عملی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا تھا۔ ہندوستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک تھا اور یہاں کا زرعی نظام صدیوں سے کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا۔ پہلے حکمران کی تبدیلی سے شاہی خاندان بدل جاتا تھا، لیکن سماجی تانا بانا پیداواری نظام، زمین سے رشتہ و قانونی تعلق اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ برطانوی اقتدار نے ان رشتوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ وارن ہیسٹنگز نے اس مفروضے پر اپنی حکمت عملی وضع کی کہ ساری زمین فرما رواں کی ملکیت ہوتی ہے اور بیچ کے لوگ محض ایجنٹ اور بٹے دار ہوتے ہیں جو کسان سے مال گزاری اگانے پر کمیشن کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موجودہ زمیندار کو صرف اسی صورت میں برقرار رکھا جا سکتا تھا کہ اگر وہ مقررہ رقم ادا کر دے جو کسان کی استطاعت سے یقیناً باہر تھی۔ اس حکمت عملی کے ساتھ بنگال میں بیشتر پرانے زمیندار بے دخل ہو گئے اور حکومت وقت کسان کے درمیان پرانا تعلق ختم ہو گیا۔ یہ ہندوستان کی زرعی و دیہی نظام میں پہلی بنیادی اور بڑی دراڑ تھی۔ جب ہندوستان بندوبست استمراری کا نفاذ ہوا تو زمیندار کو زمین کا مالک تسلیم کر لیا گیا۔ اب اسے یہ اختیار بھی مل گیا کہ حکومت کو مالگزاری ادا کرنے کے بعد باقی ساری رقم اس کی ہوگی۔ حکومت نے مالگزاری کی شرح مقرر کر دی۔ اس سے خود کسان کا رشتہ زمین سے کٹ گیا، وہ محض ایک مزدور بن کر رہ گیا۔ کسان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ زمیندار کی رحم و کرم پر رہ گیا۔ اب زمیندار ہر طرح زمین کا مالک تھا، وہ چاہے تو اسے فروخت کر سکتا تھا، گروی رکھ سکتا تھا یا تحفے میں دے سکتا تھا۔ مغلوں کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ مغلوں کے زمانے میں زمیندار جاگیردار کا اختیار محدود تھا، وہ زمین کا مالک نہیں تھا۔ اس بات میں کوئی فرق نہیں تھا کہ کسان مال گزاری زمیندار کو دے یا حکومت وقت کو ادا کرے۔ بندوبست استمراری نے اس نظام کو ختم کر دیا۔ اب یہاں کے زمیندار کی وہی حیثیت ہو گئی جو برطانیہ میں زمیندار کی تھی۔ اب تک برصغیر کے گاؤں دیہات پوری طرح خود کفیل تھے۔ یہاں بڑے سے بڑا طوفان آتا لیکن ان خود کفیل دیہاتوں کی اکائی ثابت و سالم رہتی۔ نئے برطانوی نظام کی وجہ سے جب زمینوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہوا تو زمین ان تاجر پیشہ لوگوں نے خریدنی شروع کر دی جن کے پاس فاضل سرمایہ تھا۔ اب زمین گاؤں کے خود کفیل اکائی سے الگ ہو کر زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کا ذریعہ بن گئی۔ ایسے لوگ بھی درمیان میں آ گئے جن کے پاس زمینیں ٹھیکے پر تھیں۔ بندوبست استمراری کے 2 اشروں کے اندر بنگال کی آدھے سے زیادہ زمینیں بار بار فروخت ہوئیں اور یہ زمینیں ایسے تاجروں اور ساہوکاروں کے ہاتھ آ گئیں جن کا زراعت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 1793 میں کمپنی بہادر زمین کے کرائے سے 99% وصول کرنے لگی، جبکہ ہندوستان میں یہ شرح 10% تھی۔ وصول کرنے کے قاعدے بھی اتنے جابرانہ تھے کہ اگر مقررہ تاریخ پر غروب آفتاب تک رقم ادا نہ کی جاتی تو زمیندار بے دخل کر دیا جاتا۔ مغلوں کے زمانے میں خاندان کا سربراہ زمیندار تسلیم کیا جاتا تھا۔ اب ان زمینوں پر وراثت کا قانون لاگو ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمینیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر حصہ داروں کے نام میں آ گئیں اور ان چھوٹی چھوٹی زمینوں پر کاشت بے کفایت ہو گئی۔ زمین جو اب
تک کسان کے لیے پیداوار اور روزی کا ذریعہ تھی، غیر کاشتکار ساہوکار کے لیے منافع کا وسیلہ بن گئی۔ ان سب باتوں کا اثر یہ پڑا کہ زمینیں بنجر ہونے لگی۔ مغلوں کے زمانے میں کسان کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے زمینیں آباد تھیں۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہندوستان کا زمیندار کمپنی بہادر کا دلال بن گیا۔ مغلوں کے زمانے میں مزدور، کسان اور زمیندار ایک اکائی کا درجہ رکھتے تھے۔ برطانوی نظام میں کسان الگ ہو گیا اور زمیندار الگ ہو گیا۔ اس سے جابر اور مجبور دو طبقے وجود میں آ گئے، یعنی ایک استحصالی طبقہ اور ایک وہ طبقہ جس کا استحصال کیا جائے۔ ساہوکار قرض دینے کے لیے اس نظام کا حصہ بن گیا اور کسان و زمیندار اس کے سکنجے میں آ گئے۔ مغلوں کے زمانے میں، جیسا کہ سر چارلس مٹکاف نے لکھا ہے کہ دیہاتوں کی بستیاں ایک طرح سے چھوٹی چھوٹی جمہوریاں ہیں۔ ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی انہیں ضرورت ہے، وہ بیرونی دنیا سے بے نیاز ہیں۔ وہ ان حالات میں بھی قائم و دائم رہے ہیں جب کوئی دوسری چیز اپنی جگہ قائم نہیں رہتی، اور کمپنی بہادر کو مشورہ دیا کہ گاؤں کے نظام کو خراب نہ کیا جائے۔ انگریزوں کی نئی حکمت عملی سے یہ اکائی ٹوٹ گئی۔ اب زراعتی پیداوار جو پہلے اپنی بستی کی ضروریات پورا کرتی تھی، دوسری منڈیوں کی ضرورت پورا کرنے لگی۔ اس کے ساتھ کسان کو نقد پیسے کی ضرورت پڑنے لگی۔ اب وہ ایسی فصلیں اگانے لگا جیسے نقد پیسہ ہاتھ آئے۔ پہلے موسم اسے متاثر کرتا تھا، اب منڈی کا اتار چڑھاؤ اسے متاثر کرنے لگا۔ ہندوستان کا کسان اور دیہی نظام ٹوٹ کر رہ گیا۔ یہی عمل ہندوستان کی صنعتوں کے ساتھ ہوا۔ 17ویں صدی میں ہندوستان کے سوتی کپڑے کی مانگ انگلستان میں اتنی بڑھی کہ انگلستان کے سوتی اور ریشمی صنعت تباہی کے دہانے پر آ گئی۔ 1701 عیسوی میں برطانیہ نے سوتی کپڑے کی درآمد پر پابندی لگا دی اور ساتھ ہی سوتی کپڑا پہننا اور بیچنا قابل تعزیر جرم قرار دے دیا۔ اس کے نتیجے میں سوتی کپڑے کی صنعت انگلستان میں تیزی سے فروغ پانے لگی، اور جب برطانیہ کا تسلط ہندوستان پر قائم ہوا تو انہوں نے درآمدی ڈیوٹی بڑھا کر مقامی پارچہ بافوں پر قانون کا شکنجہ اتنا سخت کیا اور ایسے قوانین بنائے کہ یہاں صنعت ہی ڈھیر ہو گئی۔ یہاں کے مال پر ڈیوٹی لگائی اور انگلستان کے پارچوں کو بغیر ڈیوٹی کے آنے کی اجازت دی۔ دونوں جگہ ان کی حکومت تھی، ایک جگہ ان کی اپنی تھی اور ایک جگہ مقبوضہ ملک تھا۔ یہاں کا مال اتنا مہنگا ہو گیا کہ باہر اس کی طلب ختم ہو گئی، اور برطانوی مال اتنا سستا ہو گیا کہ یہاں اس کی مانگ بڑھ گئی۔ ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کی ابتدائی دور کی تاریخ تہذیب سوزی، لوٹ مار، جبر و استبداد اور ہندوستانی صنعت و حرفت کی تباہی کی غلیظ و شرمناک کہانی ہے۔ 1769 عیسوی میں حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ خام ریشم کی پیداوار بڑھانے کی حوصلہ افزائی کی جائے، لیکن ریشمی کپڑا بنانے کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس کے ساتھ گھروں پر پارچہ بانی کا کام کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ صنعت بھی ٹھکانے لگ گئی اور ہندوستان صرف خام مال پیدا کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ ملک جو ایک اشرہ پہلے سوتی اور ریشمی کپڑا بنانے اور برآمد کرنے والا ملک تھا، اب سوتی کپڑا اور درآمد کرنے والا ملک بن گیا۔ دستکاری ختم ہونے لگی اور بے روزگاری کا افریت منہ پھاڑے تجارتی، معاشی اور اخلاقی قدروں کو ہڑپ کرنے لگا۔ نذیر آبادی نے کہا، مارے ہیں ہاتھ ہاتھ پہ سب یہاں کے دستکار، اور جتنے پیشہ دار ہیں روتے ہیں زار زار، کوٹے ہے تن لوہار تو پیٹے ہے سر سنار، کچھ ایک دو کے کام کا رونا نہیں ہے یار، 36 پیشہ والوں کے ہیں کاروبار بند۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی ساری دولت ہندوستان ہی میں رہتی تھی، لیکن اب برطانوی دور اقتدار و حکومت میں یہاں کی دولت انگلستان جانے لگی۔ ہندوستان سے سالانہ خراج بھی وصول کیا جانے لگا۔ مخصوص جنگوں میں شکست پانے والوں سے تو خراج وصول کیا ہی جاتا تھا، لیکن حالت امن میں خراج وصول کرنے کا یہ طریقہ کار پہلی مرتبہ یہاں نافذ کیا گیا تھا۔ اس سے عام آدمی کی حالت خراب ہوئی، غربت، بیچاری، بدحالی، بھوک و افلاس عام ہو گئے۔ غلام حمدانی مصفی نے کہا، افسوس کے لیے چھین نثارہ کے سگونے، یوں ہاتھ سے اس فرقہ اسلام کی روٹی۔
ان جابرانہ حکمت عملیوں سے انگلستان کی صنعت تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی، بڑی منڈیاں اس کے قبضے میں آ گئیں اور یہاں کی صنعت چوپٹ ہو گئی۔ انگلستان میں صنعتی ترقی کے ساتھ زرعی مزدور صنعت میں کام کرنے لگا، لیکن ہندوستان میں زراعت و صنعت دونوں کے برباد ہو جانے سے کسان مزدور بھوک مرنے لگا۔ مصفی نے کہا، ہندوستان میں دولت و حشمت جو کچھ بھی تھی کافر فرنگیوں نے بے تدبیر چھین لی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کا ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ اس کا نقطہ طبقہ خاص ناکارہ، بدچلن، عیش پرست، بے ایمان، خود غرض و خود پرست ہو گیا۔ اس کے سامنے زندگی کے بڑے مقاصد باقی نہیں رہے تھے۔ اس کی حب وطنی بھی ذاتی غرض کے سامنے ہیچ ہو گئی تھی۔ 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت کے استحکام کے ساتھ میلانات کی سطح پر طبقہ خاص میں دو بڑے میلاناتی دھارے بہتے چلے نظر آتے ہیں۔ ایک دھارے کے ساتھ وہ طبقہ تھا جو انگریز پرست تھا اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر انگریزوں کے ساتھ تھا۔ اس میں جاگیردار، نواب، بڑے زمیندار شامل تھے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو انگریز کے سارے معاشی و سماجی خرابیوں کی جڑ سمجھتا تھا، وہ انگریزوں کے خلاف تھا۔ یہ طبقہ علماء دین، چھوٹے زمیندار، چھوٹے متوسط طبقے پر مشتمل تھا۔ وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اس کی شناخت بھی گم ہو جائے گی اور سارا ہندوستان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عوام کی غالب اکثریت اس طبقے کے ساتھ تھی اور اردو شعراء کے درمیان بھی یہی تقسیم نظر آتی ہے۔ انشاء اللہ خان انشا طبقہ خاص کے ساتھ تھے اور غلام حمدانی مصفی طبقہ عوام کے ساتھ تھے جو ساری بربادی کی جڑ کافر فرنگی کو سمجھتے تھے۔ اردو شاعری کے حوالے سے اس دور کا مطالعہ اگلے باب میں آئے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ نوابین اور راجاؤں کی جو ریاستیں باقی تھیں وہ انگریز کے منظور یافتہ اور اس کے زیر نگیں تھیں۔ ایک انگریز حکم کے بغیر وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ بادشاہ بے بس اور مجبور اور انگریز کا وظیفہ خوار تھا۔ سلطنت اور اودھ ختم ہو چکی تھی۔ غلامی کا مزہ صحیح معنی میں پہلی بار ہندوستان نے چکھا تھا۔ مغلوں کے زمانے میں ہندو مسلمان دونوں حکومت میں شریک تھے۔ سماجی تہذیبی سطح پر بھی وہ ایک دوسرے سے قریب تھے۔ وہ تبدیلیاں جو 19ویں صدی میں نمایاں ہو رہی تھیں انگریز کے لیے تو مفید تھیں، لیکن عوام کی حالت زبوں تر ہوتی جا رہی تھی۔ انگریزی کو دفتر زبان بنا کر سرکاری ملازمت کی اولین شرط ٹھہرا کر ہندو مسلمان سب کو ان کی اپنی اعلیٰ تعلیم کے باوجود ناخواندہ بنا دیا تھا۔ اس حکمت عملی نے حالات غلامی کو زیادہ گہرا اور گمبھیر بنا دیا تھا۔ اب یہ معاشرہ ایک ایسے پنجرے میں بند تھا جس میں احساس تحفظ تو تھا لیکن آزادی نہیں تھی۔ ایسی آزادی جو فرد کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتی اور بروکار لاتی ہے۔ اسی صورتحال سے رد عمل کے طور پر خواہش آزادی تیز تر ہو گئی تھی، لیکن آزادی کے بعد ہم پھر اسی راستے پر آ گئے جس پر انگریزی اقتدار کی جبر کے تحت ہم گامزن تھے۔ انگریزی زبان کو پوری طرح ذریعہ تعلیم بنا کر آنکھیں میچے خوش ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس کے ہولناک اثرات کم و بیش 21ویں صدی کی پہلی چوتھائی تک واضح ہو کر سامنے آئیں گے، لیکن قارئین کرام ہم تو ابھی 19ویں صدی ہی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ دلی کا مرکز اجڑ چکا ہے، اودھ کی سلطنت کا خاتمہ ہو چکا ہے، نئے حکمران انگریز کا نیا نظام معاشرے کے باطن میں تبدیلی کا راگ الاپ رہا ہے۔ سیاسی اقتدار پوری طرح انگریز کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ سر سید احمد خان اسی صورتحال کا جائزہ لے کر اور نئی تعلیم کو اس مسئلے کا حل بتا کر مسلمانوں کو تبدیلی کے اس راستے کی طرف لانے کی ترکیب سوچ رہے ہیں تاکہ اس معاشرے کو پرانی دنیا کے رسم و رواج کی دلدل سے نکال کر نئی دنیا کے ساتھ کھڑا کر سکیں۔ اس صورتحال کے اردو ادب پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اگلے باب میں ہم تخلیقی و فکری سطح پر 19ویں صدی کے اردو ادب کی قدیم و جدید دونوں صورتوں کا ترتیب وار مطالعہ کریں گے۔